کیونکہ جو بھی حاکم بنا اس نے کہا میں امیر المومنین، تو اس لقب کی جو ویلیو تھی وہ لوگوں نے گرا دی۔ اب کہا ہمیں بھی امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ یہ لقب مختص ہے کس کے لیے؟ ہمارے جب امیر المومنین کے لیے۔ مطلب جب بھی لفظ امیر المومنین آئے تو امت کے ذہن میں ایک ہی شخصیت کا تصور آنا چاہیے، اور وہ تصور علی بن ابی طالب ہے۔ اسی طرح کئی ایسی صفات ہیں جو مختص ہیں خدا کے لیے۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا رب ہے، خدا مالک ہے۔ آپ جب بولتے ہو نا مالک، تصور خدا کا آتا ہے، جب بولتے ہو رب تو تصور خدا کا آتا ہے، جل جلالہ تصور کس کا آتا ہے؟ خدا کا آتا ہے۔ کہا وہ القاب جو اللہ کے لیے مختص ہیں وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا کرو، تاکہ لوگوں کی ذہن میں جو کانسیپٹس ہیں وہ کبھی بدلے نہ۔ اب ایک لفظ رب کو آپ نے عام کر دیا ہر کسی کے لیے، تو جب لفظ رب آئے گا تو آپ کا ذہن کنفیوز ہو جائے گا، یہ کس رب کی بات ہو رہی ہے؟ صفت رحمان اگر عام ہو گیا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کس کے لیے ہو رہا ہے؟ تو فرمایا پھر بندگان خدا کے لیے کچھ اور صفات کا ذکر کیا کرو، وہ صفات نہیں جو مختص ہے پروردگار عالم کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و تو صرف کسی ایک آیت میں آپ 3 سوال کریٹ کریں۔ الحمدللہ ہے، حمد ہے خدا کے لیے۔ سوال حمد کیوں ہے؟ جواب ملا کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں رب ہوں۔ رب کا مطلب میں مینیجر ہوں، میں نے پوری کائنات کو مینیج کیا، تمہاری خلقت سے لے کے تمہاری موت تک، تمہارے رزق سے پانی سے لے کے، مینیجر کون ہے؟ میں پروردگار عالم ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا تو فری میں مینیج کر کیوں رہا ہے؟ پھر دوسرا سوال کہ اگر تو ربوبیت کر بھی رہا ہے، کائنات کو مینیج کر بھی رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ تو پھر جواب دیا کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں۔ اگر رحمان نہ ہوتا میں کبھی بھی تمہارے وجود پر اتنی نعمتوں کو نازل نہیں کرتا۔ وہی مہربانی جو میں نے تمہارے ماں کے دل میں رکھی ہے، وہی تمہاری طرح مینجمنٹ کرتے ہیں، تمہیں کوچنگ کرتے ہیں، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، پوری پوری رات تمہاری ماں تمہارے لیے جاگتی ہے۔ کس سبب کی وجہ سے؟ اسی صفت رحمانیت کی وجہ سے۔ تو بنیاد رب بننے کی رحمان بنی، اور شکر کی بنیاد اس لیے بنی، اللہ کا حمد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ خدا نے پوری کائنات کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ مسخر کر دیا ہے، اتنی نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، لہذا وہ مستحق حمد ہے۔ اب اگر کوئی شکر نہیں کرے گا تو الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو بڑھا بڑھا کر دوں گا، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو فرمایا میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی طرح کسی بھی قرآن کی سورت کو اٹھا کے آپ پڑھیں گے، انسیت بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی۔ قرآن کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے قریب اور خدا کی محبت میں گرفتار کرتی ہے وہ ہے نماز۔ کیونکہ ہم روٹین سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت عادی ہو گئی ہے نماز، اس کی اہمیت ہماری زندگیوں سے شاید ختم ہو گئی کہ بندہ صرف یہ سوچے کہ میں 17 منٹ یا 4 منٹ یا 3 منٹ کس کے حضور میں بیٹھ کے کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ صرف آپ یہ امیجن کریں کہ یہاں سے کسی مومن کو 10 منٹ کسی مثلا بہت بڑے عالم دین و مرجع و مجتہد کی محفل نصیب ہو تو اس کی فیلنگ کیسی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ آپ کو بولا جائے کہ اللہ خامنئی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے، آپ کی فیلنگ کیسی ہوگی؟ اصلا یہ بولا جائے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ امام زمانہ کی ملاقات نصیب کی جائے، 5 منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کہ آدھا گھنٹہ حجت خدا کی محفل ملے تو میری فیلنگ کیسی ہوگی؟ آغا حسن زادہ آمنی کے استاد بہت بڑے عارف مسجد سہلہ میں فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ مجھے امام زمانہ کی ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں چند فاصلے پر تھے امام زمانہ، لیکن اتنی ابوت، اتنا وقار امام زمانہ کی شخصیت میں تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی، میں اس امام کی ابوت کو اور جاہ و جلال کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہتے جب امام نے قدم بڑھایا میرے قریب آنے لگے تو میں نے امام کو عرض کی کہ مولا اگر زیادہ قریب آئے تو کہیں ایسا نہ ہو میری روح میرے بدن سے نکل نہ جائے۔
تو ولی خدا کی محفل میں بندہ آدھا گھنٹہ بیٹھے برداشت نہیں کر سکتا، اس کے نور اور اس کی قوت کو دیکھتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کرو کہ نماز میں جب جاتے ہو تو تم کس کی محفل میں بیٹھتے ہو؟ پروردگار عالم کی محفل میں، کہ ہر معصوم سے بالخص امام حسن اور جناب سیدہ سے متعدد روایات منقول ہیں کہ جب امام حسن وضو کرتے تھے تو مولا کی وضو کی ابتدا سے حالت بگڑنا شروع ہو جاتی تھی، کیا صاحب کہتے ہیں کہ چہرہ زرد ہو جاتا تھا، سفید ہو جاتا تھا امام حسن کا، اور گویا وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی تھی۔ اور کسی نے پوچھا کہ مولا یہ کیا عالم ہے؟ اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد کس کے حضور میں جاؤں گا۔ کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا کلام اگر پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو تصور کرو اس کے حضور میں وہ خود تجھے اپنے حضور میں بلا رہا ہے۔ یہ تصور کر کے اگر بندہ مسلم عبادت پہ کھڑا ہو جائے کہ واقعہ میں اس کے حضور میں، کہ حدیث معصوم ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے۔ فرمائیے نماز کب ملی رسول کو؟ جب رسول خدا کہاں پر گئے تھے؟ معراج پر گئے تھے۔ معراج پہ جانے کے بعد جب واپس آئے تو رسول نے پھر کیفیت نماز بتائی کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک عالم دین کہتے تھے کہ عجیب ہے کہ بندے نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو میں 3 سلام دیتا ہوں، سلام تو کس کو دے رہا ہے؟ فرمایا جو بندہ سفر پہ گیا ہی نہیں اس کے لیے سلام کر سکتا۔ مثلا بھی آپ امام بار گئے یہیں بیٹھے اور 5 منٹ کے بعد آپ نے کہا السلام علیکم، ہم نے کہا آپ بھائی ابھی تو آئے ہو، پھر سلام کیوں کر رہے ہو؟ سلام وہ کرتا ہے جو باہر سے آئے یا جانے لگے۔ تو فرمایا نماز مومن کا معراج ہے۔ دراصل نماز کا مطلب یہ ہے کہ عالم کثرت سے نکل کر عالم وحدت کی طرف سفر کرو۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس کو عالم کثرت بولا جاتا ہے، مطلب یہاں پہ صرف اشیاء عالم آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ مائک اپنی توجہ آپ کی طرف مبذول کرتا ہے، کاپی توجہ مبذول کرتی ہے، انگوٹھی، یہ بلیک کپڑا، یہ دنیا کی حسین چیزیں، کہیں پہ درخت، کہیں پہ بھوک لگی تو وہ چیزیں، کئی چیزیں آنکھوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، کئی چیزیں کانوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ عالم کثرت ہے، یعنی ہر چیز مجھے اپنی طرف کیا کر رہی ہے؟ کھینچ رہی ہے۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری کثرتوں سے نکل کر وحدت کی طرف سفر کرنا شروع کر دو، اس ایک کی طرف سفر کرنا شروع کر دو، تبھی کا صلاۃ معراج المومن۔ اور جب تم اس کی طرف سفر کرتے ہو پھر پلٹنے کے وقت 3 سلام دیتے ہو کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جب معراج کر کے اور اس معراج سے پھر عالم کثرت کی طرف آتے ہو تو سلام کر کے واپس آتے ہو۔ اب وہ مومن سوال کرے جو وہاں گیا ہی نہیں تو اس کا سلام بھی تو نہیں بنتا نا، وہ ایک فرضی اور ایک لسانی نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز دراصل مومن کا معراج ہے۔ اور یہ بولے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشاء سے بچاتی ہے، منکر سے بچاتی ہے۔ ایک عالم نے کہا اگر کوئی جوان دن میں 5 مرتبہ اپنا گندا بدن لے کر کسی نہر میں جا کے خود کو دھوئے کیا اس کا بدن صاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ اسی طرح دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھتے ہو تو اپنے بدن کی، اپنے روح کی گندگیوں کو کیا کرتے ہو؟ نماز میں صاف کرنے آتے ہو۔ کسی نے رسول خدا سے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں آدمی ہے نکاح حرام میں مبتلا، چشم چرا ہے، بار بار خواتین کو دیکھتا ہے، حرام کی نگاہ مبتلا۔ نبی نے فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کا سدھر جائے گا۔ کہ یا رسول اللہ فلاں بد اخلاق ہے، پھر سوال کرتے تھے کہ نماز پڑھتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، کا سدھر جائے گا۔ بالآخر یہ نماز انسان کو گناہ سے کیا کرتی ہے؟ چھٹکارا دلاتی ہے۔ یہ نماز مومن کو معراج کراتی ہے۔ اب سوچی تو صحیح کہ بندہ واقعہ میں کس کے حضور میں جا رہا ہوں اور کس کے حضور میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات میں ہے، ہمارے پاس احادیث کی مختلف وسائل الشیعہ تقریباً 18 جلدیں ہیں۔ مستدرک الوسائل یہ بھی تقریباً 18 جلدوں پر مشتمل
ہمارے شیعوں کی کتب ہے، جمع ان کی حدیث جب آپ جمع کریں گے تو 60,000 حدیث ہیں، اکثر فقہی حدیث اور اخلاقی حدیث. 60,000 حدیثوں میں 20,000 حدیثیں صرف نماز اور مقدمات نماز کے لیے منقول. یہاں سے آپ سمجھیں کہ مکتب تشیع میں نماز کی اہمیت دیتی ہے کہ فرمائے جو نماز سے پہلے اذان اور اقامت دیتا ہے. یہاں تک حکم ہے کہ آپ نے نماز مغرب شروع کی اور آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اقامہ نہیں دیا، اذان نہیں دی، فرماتے ہیں آپ اپنی نماز کو توڑ کے دوبارہ اذان دے کے اور اقامت دے کے نماز کو شروع کر سکتے ہیں. حدیث معصوم ہے جو اقامت دے کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا جب تم اذان اور اقامت دیتے ہو تو 2 ملائکوں کی صفیں تمہارے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ نماز میں شامل ہو جاتی ہیں. اتنی اہمیت ہے نہ صرف نماز بلکہ مقدمات نماز کہ نماز سے شروع پڑھنے سے پہلے 20,000 احادیث صرف اہمیت نماز میں. ہر عبادت کے لیے خدا نے کسی نہ کسی وجہ سے معافی دی ہے. کہ حج تب واجب ہوگا جب بندہ صاحب استطاعت ہوگا، خمس تب واجب ہوگا کہ مثلا بندے کے پاس اضافی پیسہ بچ جائے گا، زکوٰۃ تب واجب ہوگی مثلا جب تک اپنے معیار پہ پورا اتر جاتی ہے، کہ سفر پر ہو تو روزے کی معافی ہے، جہاد تب واجب ہوگا جب انسان جسمانی طور پہ صحت مند ہے. آپ جس بھی عبادت کو اٹھاؤ گے اس میں کچھ نہ کچھ ہے. وضو بہت اچھی عبادت ہے لیکن اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، وضو بھی ختم اور اس کے بدلے میں تیمم آ گیا. لیکن نماز کے لیے کبھی نہیں کہا کہ نماز کی معافی ہے. کب بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سو کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، بدن میں حرکت نہیں آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو. ایک عجیب روایت ہے صلاۃ الغریق کہ بندہ ایک پانی میں ڈوب رہا ہے اور وقت نماز نکل رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کیفیت نماز کیا ہے. اب یہ نہیں کہ وہاں اللہ اکبر کرے تو وہاں بھی ایک خاص کیفیت بتا گئی نماز کیسے پڑھنی. میدان کربلا میں تیروں کی بارش ہے لیکن امام حسین کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر